الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان اور اس میں بھی جو اہل ایمان ہے ان کو اعمال کا مکلف بنایا. جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ سمندر کی ہو، خشکی کی ہو یا فضا کی ہو، اس میں انسان اور جنات دو کو اللہ تعالیٰ نے اعمال کا مکلف بنایا اور ان کے ساتھ مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے تو دنیا کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا تعلق رکھا ہے. اگر اعمال صالحہ لے کر دنیا سے گئے ہیں اور فضل باری شامل حال رہا، اللہ کا فضل اور اللہ کی خصوصی عنایتیں اور کرم ہمارے ساتھ رہا تو اللہ کے فضل سے جنت ملنے والی ہے اور یہ طے ہے. لیکن پھر جنت کے اندر جو درجات ہیں، وہاں کی نعمتوں میں جو اضافہ ہونے والا ہے وہ دنیا میں جو اعمال صالحہ کیے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. جنت یہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کریں گے، لیکن پھر وہاں جنت میں ہمیں اگر بلند درجات چاہیے، وہاں کی نعمتیں زیادہ چاہیے، وہاں کی فرحتیں، مسرتیں، خوشیاں اگر زیادہ طلبگار ہو تو فرماتے ہیں دنیا میں اعمال صالحہ کرنا شرط ہے. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی یہاں سے کسی دوسری جگہ سفر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جس جگہ کے اوپر وہ جانے والا ہے وہاں پہلے سے وہ ہوٹل میں کمرہ بک کرے گا.
اور وہاں کے قیام اور رہائش کے ساتھ اس بات کا بھی اسے خیال ہے کہ مجھے کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، کھانے کی، پینے کی، ناشتے کی، آرام کی، راحت کی، اس کے اعتبار سے وہ پیمنٹ کرتا ہے، پے کرتا ہے۔ اگر کم سہولت چاہیے، صرف پنکھے میں سونا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اتنا کرایہ دینا ہوگا۔ اگر آپ کو ایئر کنڈیشن اور ٹھنڈک زیادہ چاہیے تو اس کا چارج اتنا ہے۔ ساتھ میں اگر بریک فاسٹ بھی چاہیے، ناشتہ بھی ضروری ہو تو اتنا چارج ہے، اور اس کے ساتھ اگر لنچ اور ڈنر بھی ہو، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا بھی شامل، تو اس کا مینیو یہ ہے، اس کا چارج اتنا ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی زیادہ آرام اور راحت کا طلبگار ہے تو اپنے جیب کے اوپر بوجھ تو پڑے گا، لیکن وہ سوچے گا کہ چلو اس کی وجہ سے آرام مل جائے گا۔ یہ کھانا پینا، بار بار باہر جانا، ہوٹل سے منگوانا، لانا، لے جانا ایک مشقت کا کام ہے سفر میں، تو آدمی زیادہ پیسے خرچ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تاکہ ساری سہولتیں اور ساری چیزیں اسے وقت پر میسر ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے دنیا کا نظام بھی ایسا رکھا ہے کہ یہاں اعمال صالحہ جیسا کرو گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بقدر نعمتیں عطا فرمائیں گے، وہاں کی فرحتیں دیں گے، وہاں کی خوشیاں دیں گے، وہاں کی راحتیں دیں گے۔ ایمان کی وجہ سے اللہ کے فضل سے جنت کا داخلہ تو مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو الگ الگ جنتیں بنائی ہیں، جنت ماوا ہے، جنت عدن ہے، جنت فردوس ہے، ہمیں کون سی جنت کی جستجو ہے، کس جنت میں جانے کے طلبگار ہیں؟ حق تعالی شان ہوئی انسان کے اعمال کی وجہ سے اسے اس جنت میں پہنچائیں گے۔ تو جیسے اعمال ہوں گے حق تعالی شان ہو اسے وہ جنت عطا فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اگر نمازوں میں کھڑے رہنا دنیا میں دشوار ہے، پیر کی تکلیف ہے، کھڑے رہنا مشقت کا کام ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہا، راتوں کو سجدہ ریز ہوتا رہا، تہجد میں اللہ کے سامنے واویلا کرتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، آنسوئے بہاتا رہا، حق تعالی شانہ کے سامنے آہ سحرگاہی کرتا رہا، اس بندے سے اللہ بڑے راضی ہوتے ہیں، اس کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا مقام بلند عطا فرماتے۔ یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے نمازوں میں کھڑے ہو جانا، تلاوت قرآن کر لینا، تھوڑی دیر نمازوں میں کھڑے ہو کر نیند کی قربانی دینا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نیند کی قربانی دینے والے بندوں سے بڑی جلدی راضی ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات میں مصلی پر روتا ہے، اللہ تعالیٰ دن کے اس کے سارے مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ آج ہمیں رزق کی طلب ہے، جستجو ہے، پریشان ہے، مارے مارے پھرتے، کاروبار میں گھاٹا ہے، تجارت میں نقصان ہے، اور اس کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ اور ہم نے بیرون ملک میں تو دیکھا کہ ماشاءاللہ باقاعدہ جو ہیں وہاں بڑی بڑی جو ہوٹلیں ہوتی ہے اس میں سارے تجارت کرنے والے لوگ، سارے بزنس مین لوگ جمع ہوتے ہیں، اور پھر اپنی کمپنی کے بارے میں، اپنی فیکٹری کے بارے میں سب سوچتے ہیں کہ اسے کیسے ترقی دی جائے، کون سے اسباب اختیار کیے جائے تاکہ ہماری کمپنی ہائی لیول تک پہنچے، اس کا بزنس اوپر تک جائے، اس کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایمان والے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم صرف اسباب اختیار کرتے ہیں، کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں، کامیابی اس مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے تم کوشش کرو، تم محنت کرو، تم حرکت کرو، کامیابی دینا میرا کام ہے، برکتیں دینا میرا کام ہے، روزگار میں ترقی
دینا میرا کام ہے، تجارت کو آگے بڑھانا میرا کام ہے، صرف تم مجھ سے سجدے میں مانگنے لگ جاؤ، راتوں میں اٹھ کر مانگنے لگ جاؤ، 5 وقت مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، فارغ وقت میں اللہ سے دعائیں مانگ لو، تھوڑے بہت معمولات ادا کر لو، سورہ یاسین کی تلاوت دن کی ابتدا میں کر لو، شام کے وقت سورہ تبارک سورہ واقعہ پڑھ لو۔ اللہ فرماتے مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میرے بندے تیرے رزق میں کبھی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اس میں کامیابی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھے اور پھر اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ کی ذات پر یقین پیدا کرے، وہ اللہ ایسا پروردگار ہے ہمارا، وہ احکم الحاکمین ایسا رب ہیں، فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر دے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، فرماتے ہیں میرے بندے تو سوچتا جائے گا، ہم تیری سوچ کے مطابق فیصلے فرماتے جائیں گے۔ سب کچھ اسباب میں نہیں رکھا ہے، یہ سب کچھ محنتوں میں نہیں رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو قسمت سے ملتی ہے، یہاں کی چیزیں قسمت میں مقدر میں ہوگا ملے گی، اور آخرت جو ہے یہ اعمال کی وجہ سے ملنے والی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو قسمت سے ملنے والی ہے اس کے لیے دن رات محنتیں ہو رہی ہے، اور جو جنت اور وہاں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی وجہ سے عطا فرمانے والے ہیں، اس کو ہم نے قسمت پہ چھوڑ دیا کہ چلو قسمت میں ہوگا تو جنت میں جائیں گے۔ ارے میرے بھائیو، جنت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اے لوگو اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے، اس کے لیے ایمان پاورفل چاہیے، اعمال صالحہ کی ہمارے پاس بہتات چاہیے، نیکیوں کی کثرت چاہیے۔ وہ پروردگار جنت دینے پر آیا ہے، وہ پروردگار تو چاہتا ہے اے انسان میں نے تجھے جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ جنت تیرے لیے بنائی ہے۔ ساری دنیا بھی اس میں اگر سما جائے، ساری دنیا اگر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے، اللہ کی جنت میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کا عشق عطا فرمائے، اور یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔